حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز دربار رسالت سے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے کہا، ام سلمہ سے، کہ میں نے آج حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو سے اندازہ کیا کہ شاید آپ فقے کی حالت میں ہیں، اس لیے اگر گھر میں کچھ کھانا ہو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، یہی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ آپ کی بیوی نے چند روٹیاں اپنے دوپٹے میں باندھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر دربار رسالت میں پہنچے تو آئے لوگوں، ہمارے نبی کا علم غیب دیکھو جو اللہ کی عطا سے اللہ ان کو ہمارے نبی کو ملا ہے۔ حضور پر نور شافع النشور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ خندق کے مقام پر مسجد میں جلوہ فرما تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سلام عرض کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے نبی کا علم غیب دیکھو۔ آقا نے فرمایا، ارسلک ابو طلحہ؟ قلت نعم، قال بطعام فقلت نعم۔ اے انس، کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا، کھانا دے کر؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا رحم و کرم دیکھو، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا کھانا لینے کے بجائے اپنے آس پاس جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تمام صحابہ سے فرمایا، چلو چلو اٹھو، ہم سب ابو طلحہ کے گھر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ یہ تمام صحابہ یا تو 70 تھے یا 80 تھے، لگ بھگ 70 یا 80 کے قریب تھے۔ قربان جاؤ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رحمت کے یہ گوارا نہ فرمایا کہ تنہا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا کھانا آپ تناول فرمانے اور صحابہ کرام بھوکے رہیں۔ جب آپ اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمانہ حیثیت سے آگے چلنے لگے، حتیٰ کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے پہلے حضرت ابو طلحہ کے گھر پہنچ گئے اور انہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والوں کی اطلاع دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو اپنی بیوی ام سلیم سے کہنے لگے، یا ام سلیم، قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس وليس عند ما نطعمهم۔ اے ام سلیم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں جو انہیں کھلائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤ، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ بیوی نے شوہر کی بات سنی تو کہا، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں شاعر نے کہا، ہمارے مصطفیٰ پر تو میرے اللہ کا سایہ ہے، وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ پر تو میرے اللہ کا سایہ ہے، وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بی بی ام سلیم نے کہا، آپ نہ گھبرائیں۔ فقالت اللہ رسول عالم، بی بی نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا سچا عقیدہ ہے، کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ جانتی ہیں کہ نبی آ رہے ہیں، صحابہ کو ساتھ لا رہے ہیں، تو وہی جو لانے والے ہیں وہی کھلانے والے ہیں۔ صرف گھر تو ہمارا ہوگا لیکن کھانا نبی کا ہوگا، نبی کے وسیلے سے ہمیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور تاجر انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ افروز ہو گئے اور فرمایا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دو۔ چنانچہ تھوڑا سا کھانا جو گھر میں موجود تھا پیش کر دیا گیا۔ حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت دیکھو جو اللہ نے دی ہے۔ آپ نے اسے اپنے سامنے رکھا اور پھر اس پر آپ نے جو اللہ نے چاہا پڑھا۔ سبحان اللہ۔ فاکل القوم کلہم وشبعوا والقوم 70 او 80 رجلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ نے اللہ کا نام لیا، بس وہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور یہ کل لوگ 70 یا 80 آدمی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے لوگوں کے کھانے کے باوجود ابھی کھانے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ یہ ہمارے نبی کے
فاتحہ پڑھنے کی برکت ہے، قرآن عظیم پڑھنے کی برکت ہے۔ خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مقام خندق پر ہی تمام صحابہ کرام کو سکم شیر کر سکتے تھے، لیکن قربان جاؤ اس نبی پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجر دینا مقصود تھا۔ سرکار رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ افروز ہو کر تھوڑے سے کھانے میں برکت ڈال دی۔ گویا ارادہ یہ تھا، اے میرے غلام ابو طلحہ، گھر تمہارا ہو، گھر تمہارا ہو، لنگر ہمارا ہو۔ قربان جاؤ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا پر، آپ کے کرم پر، آپ کی شان رحمت پر، آپ کی بارگاہ اقدس میں حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رقم تراز ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آج اگر کوئی فقیر کسی غنی اور مالدار کے دروازے پر صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، پھر جب اسے خیرات ملتی ہے تو سائل کہتا ہے دینے والے تیری خیر ہو، مگر ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دربار ہے جہاں سائل کو مانگنے سے سوا ملتا ہے، مانگنے سے زیادہ ملتا ہے، اور پھر آواز آتی ہے مانگنے والے تیری خیر پوری کائنات میں۔ خدا بند قدوس کے بعد یہی وہ آقا ہیں، یہی وہ داتا ہیں، یہی وہ در ہے جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا، کوئی منگتا خالی نہیں لوٹتا۔ آؤ اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھکاری بن جائیں اور مل کر عرض کریں کرم کی ایک نظر ہم پر خدایا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، واسطہ سید کربلا کا، واسطہ فاطمہ کی رضا کا۔ ہماری جھولی بھی سرکار بھرو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا شیدائی بنائے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو رزق وہی دینے والا ہے، نبی کے وسیلے سے ہمیں رزق دیتا ہے، نبی کے وسیلے سے مولا ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا ہے، نبی کے وسیلے سے ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، مولا نبی کے وسیلے سے ہماری عمروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں پناہ برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ دیکھا آپ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ہے کہ کھانا تو ابو طلحہ کا تھا، بھیجا ہوا کھانا اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت ابو طلحہ کا تھا، لیکن نبی اس کھانے کو مقام خندق پر ہی تمام صحابہ کو کھلا سکتے تھے، سب سکم شیر ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی نے یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا کھاؤں یا صرف میرے صحابہ کرام جو موجود ہیں مسجد میں وہی کھائیں، بلکہ آپ نے جنہوں نے بھیجا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرما ہو کر ان کو ایسا غنی کیا، ایسا غنی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار دولت سے نوازا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کے آنے کی برکت تھی، کھانے پر ہاتھ رکھنے کی برکت تھی، قرآن عظیم اور فاتحہ خوانی پڑھنے کی برکت تھی کہ ایک یا دو آدمیوں کا کھانا 70 یا 80 صحابہ کرام نے کھایا اور پھر بھی کھانے میں کوئی کمی نہ آئے۔ مولا تعالیٰ ہمارے کھانوں میں، ہمارے طعام میں، ہمارے رزقوں میں اسی طرح سے برکت عطا فرمائے جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں برکت عطا فرمائے، ہمارے عمروں میں مولا تعالیٰ یہ بنا برکتیں عطا فرمائے۔ آمین و مالنا البلاغ۔